قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ میں خطبہ استقبالیہ کے لیے شیخ الجامعہ شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدر محترم ڈاکٹر عبدالعزیز مبارک پوری حفظہ اللہ اور ہمارے شیخ محترم مولانا نورالعین صاحب سلفی حفظہ اللہ اور استاد محترم اور جامعہ علیہ عربیہ کے شیخ الحدیث شیخ مظہر العظمی حفظہ اللہ اور اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے مشائخ کرام مولانا تنویر عالیابی حفظہ اللہ، مولانا عتیق الرحمن صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ، مشہور مورخ مولانا مقتدی اثری حفظہ اللہ، ضلع جمعیت اہل حدیث کے ناظم مولانا فاروق عبداللہ رحمانی حفظہ اللہ، مولانا نسیم سلفی حفظہ اللہ، مدرسہ اسلامیہ نورالعلوم کے شیخ الجامعہ اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان، دوست، احباب اور عزیز طلبہ۔ چند سالوں پہلے جب یہ جگہ خریدی گئی تھی تو بالکل ویران تھی، اور پہلی نشست میں ہمارے شیخ محترم مولانا نورالعین صاحب سلفی حفظہ اللہ، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب، مولانا عتیق الرحمن صاحب اور جن کا نام لیا تقریباً اکثر لوگ اس میں شریک تھے، اللہ کا نام لے کر یہ ایک بنیاد رکھی گئی تعلیمی ادارے کی۔ اور پھر کچھ ہی سالوں کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا، کچھ وقفے کے بعد، تو اس دوران کام رکا رہا۔ پھر کام شروع کیا گیا، مکتب کی کے جی سے پہلی کلاس سے تعلیم شروع کی گئی، تیسری کلاس تک ابھی یہ اسکول پہنچا ہے۔ پورا ادارہ تو جامعہ اسلامیہ قرطبہ ہوگا، لیکن ادارے کے اندر جو ہم نے رجسٹریشن کی کارروائی شروع کی گورنمنٹ سے، تو 5ویں کلاس تک قرطبہ اسکول ہے۔ اس کے بعد جونیئر ہائی اسکول کی منظوری لینی پڑتی ہے، وہ ایک الگ اسکول ہے، پھر ہائی اسکول، پھر انٹر کالج، اور اس کے بعد پھر 5ویں کے بعد عربی شعبہ عالمیت، اور پھر یہ کلیۃ البنین، اور ٹھیک اسی طرح کلیۃ البنات۔ یہ ہمارا مستقبل کا خاکہ ہے کہ مکمل دینی اور عصری علوم کے امتزاج کے ساتھ یہ ادارہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اور اس مناسبت سے اس ویران جگہ پہ نہ ابھی طلبہ نئے ہیں، اساتذہ نئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو محسوس بھی کرتے ہوں گے، جگہ نئی، ادارہ نیا، طلبہ اساتذہ نئے، تیسری کلاس تک کے طلبہ ہیں، کچھ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، کچھ ہمیں کام کرنے کا ایک سبق ملے گا۔ آپ لوگوں کو دعوت دی گئی اور آپ نے اسے قبول کیا۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علماء یا بزرگوں کی دعائیں، نیک تمناؤں کی تاثیر کتنی ہے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب مبارک پوری ابھی باحیات ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کے بھائی ہیں۔ یہ واقعہ بار بار وہ بتاتے تھے کہ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ مبارک پور سے بھاوا پور پیدل آتے تھے، چند لوگ تھے، ان سے ملتے، درس وغیرہ دیتے، خطبہ دیتے تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے پاس گاڑی کی سہولت ہے، پھر بھی ہمیں آنے جانے میں دقت ہوتی ہے۔ شیخ صاحب ہمارے پیدل آتے تھے ان علاقوں میں۔ کبھی کبھی اس ادارے کے قیام پر جب میں سوچتا ہوں تو غور کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں، نیک تمنائیں، ظاہر سی بات ہے علاقوں پہ نظر پڑتی ہے تو کچھ تمنائیں جاگتی ہیں۔ تو آج جب ہمارے مشائخ میں مولانا نورالعین صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، تو ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شیخ صاحب کی زندگی میں
نہ ہم لوگ اس لائق تھے اور نہ کوئی کام اس طرح کا کیا جا سکا، لیکن ان کے ورثہ، ان کے شاگرد موجود ہیں، اور ایک بزرگوں کی دعائیں، نیک تمناؤں کا ایک نتیجہ، ایک بنیاد کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جو انداز علم کا، حدیث کے صحت کا، تفقہ فی الدین کا ہندوستان میں شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، ہمارا یہ ادارہ اسی بنیاد پر، اسی مشن پر آگے بڑھے اور دین کی وہی تعبیر تشریح پیش کی جائے جو ہمارے علماء اہل حدیث، خاص طور سے شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرآت، ان کے فتاوے اور ان کا جو منہج تدریس تھا، دعوت کا، تبلیغ کا، ہم اسی بنیاد پر آگے بڑھیں۔ اور یہ ٹیم جو ہے انہی کی تیار کی ہوئی ہے۔ تو اس مناسبت سے میں خاص طور سے مولانا نورالعین صاحب سلفی حفظہ اللہ، جو بیمار ہیں، پیری کی اس عمر میں ہیں، ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور شیخ میرے استاد بھی ہیں، موطا امام مالک اور سنن النسائی، یہ کتابیں میں نے سبقاً آپ سے پڑھی ہیں۔ تو اس طرح میں نے شیخ سے کہا کہ آپ کا شاگرد ہوں، آپ کی شرکت ہمارا حوصلہ بلند کرے گی۔ آپ بیمار ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، لیکن آئیے دعاؤں سے نوازیے۔ ڈاکٹر صاحب مریض ہیں، گھٹنوں سے چلنا پھرنا کافی دشوار ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ضلعی جمعیت کی بھی سرپرستی کرتے ہیں، پروگراموں میں شریک رہتے ہیں۔ دلی کی کانفرنس میں اس عمر میں ایک بہترین شاندار خطبہ ابھی پیش کیا تھا، ہم لوگ تو تھے وہاں اسٹیج پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور یہ جو مشائخ یہاں تشریف فرما ہیں، جن کا بھی ذکر کیا، تمام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ شیخ مظہر العظمی صاحب یہ بھی میرے استاد ہیں، فرائض کی کتاب میں نے عالیہ میں ان سے پڑھی، اور آج بھی جب فن میراث کی بات آتی ہے تو شیخ مظہر کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ فن ان کے پاس یہ ہیں۔ ہمارے شیخ محفوظ الرحمان صاحب فیضی ہیں مئو میں، ممکن ہے کہ تھوڑی دیر میں پہنچے انشاءاللہ۔ تو میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس بنجر زمین پر کام شروع کرنے کا جو حوصلہ دیا، جو دعائیں دی، جو ہمت افزائی کی، میں ان پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے ان علماء اور مشائخ کا، اور پھر آپ تمام لوگوں کا، ان والدین کا جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا پڑھنے کے لیے اور ہم پر اعتماد کیا۔ اور انشاءاللہ اس ادارے کی جو خوبی ہوگی، دینی اور عصری دونوں تعلیم ہوگی۔ اسی لیے جو منظوری لی جا رہی گورنمنٹ سے وہ اسکول کی لی جا رہی ہے، اور دینیات کا مکمل سلیبس رہے گا۔ اس کی مثال جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں بہترین طرز پہ مولانا مختار ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا کہ صرف انگریزی نہیں، بعض مدارس میں تو صرف انگریزی کو داخل کر لی اور کہتے ہیں کہ دینی اور عصری ہے، نہیں، وہاں پر انگریزی بھی ہے، میتھ بھی ہے، سائنس بھی ہے، بہترین لیبارٹری ہے پریکٹیکل کے لیے، ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد سرکاری امتحان بھی دلایا جاتا ہے، اور عالمیت کی سند بھی ملتی ہے۔ وقت کا جو تقاضا ہے وہ یہی کہ عصری تعلیم حکومت سے منظور شدہ یہ مکمل ہو، اور دینی تعلیم بھی مکمل ہو، اور اسی طریقے پر یہ ادارہ رہے گا۔ یہ اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے۔ جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کو بھی ہمارے ماسٹر سراج صاحب نگرانی کر رہے ہیں، اس کی کسی نہ کسی کلاس میں جس لائق ہے ان کا ایڈمیشن کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ حفظ ہوتے ہوتے اس کلاس کو مکمل کر کے پھر آگے کی وہ پڑھائی پوری کریں۔ تو یہ ہمارے اس قرطبہ انگلش اسکول کا ایک طریقہ ہے۔ پھر شعبہ حفظ ہے تو مستقل وہ ایک ادارہ ہے۔ ابھی ہم لوگ چند سال اس پر محنت کریں گے، پھر ہمارے پاس جگہ ہے، پھر ہم بچیوں کے ادارے پہ انشاءاللہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جن مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور پہلے پوسٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اجلاس عام دستار بندی کا پوسٹر تھا، تو دستار بندی کا جب پوسٹر لکھا اور میں نے اپنے استاد شیخ محمد بن رمضان حجری صاحب کو بھیجا تو انہوں نے مجھ کو فون کیا۔ حالانکہ شیخ وزارت شؤون الاسلامیہ کے داعی ہیں، متعاون، بڑا مشغول ہے شیڈول ان کا، 2-3 دن میسیج نہیں دیکھتے، پھر جواب دیتے ہیں۔ فوراً فون کیا، کہا کیا علماء اہل حدیث میں دستار بندی کا رواج ہے؟ تو میں نے کہا جامعہ سلفیہ بنارس میں نہیں ہے، اور بڑے اداروں میں نہیں، لیکن مئو میں، مبارک پور اور دوسری جگہوں پر ہے۔
تو شیخ نے کہا کہ میں منع تو نہیں کرتا، لیکن ہندوستان کے کبار جو مشائخ ہیں اہل حدیث ان سے ذرا رابطہ کر لو، سمجھ لو۔ تو میں نے جامعہ سلفیہ رابطہ کیا کہ یہاں دستار بندی کیوں نہیں ہوتی ہے، شیخ اسد اعظمی سے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ شیخ ابن باز وغیرہ کا دور رہا ہو، وہ چیز سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن مولانا ابوالقاسم عبدالعظیم صاحب جو مئو میں ہمارے استاد ہیں، ان کا ایک مضمون انہوں نے 1986 میں جب عالیہ نگر جہاں آپ کلیہ فاطمہ ہے وہاں عالیہ کی دستار بندی ہو رہی تھی، تو اس مجلس میں دستار بندی پر کچھ جملے نقد کے طور پر کہے تھے۔ تو میں نے شیخ سے رابطہ کیا، تو شیخ نے کہا مجھے وہ تو یاد نہیں ہے کہ میں نے نظامت کی یا دستار بندی پہ کچھ کہا۔ 1976 کے ترجمان میں میرا ایک مضمون چھپا ہے دستار فضیلت، تو اس میں اس پر نقد کیا ہے، اور اس کے آخر میں مولانا عبداللہ ٹونکی ترجمان کے مدیر تھے، نوٹ لگایا کہ میاں صاحب میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں دستار بندی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے شیخ رمضان حاجی صاحب سے پوچھا کہ اس میں قباحت کیا ہے، تو کہا کہ یہ سلسلہ صوفیہ سے ملتا ہے، تصوف کا سلسلہ ہے، وہ اپنی پگڑیاں دینا یہ چیزیں یہ اس کا سلسلہ ہے، اور علماء سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو کھینچتان کے گنجائش نکلنے والی جہاں تک بات ہے، لیکن نص یا منہج سلف سے اب تک کوئی ذکر نہیں ملا۔ تو ہم نے یہاں دستار بندی ختم کر کے جو حفاظ ہیں ان کو ایک تحفہ اور گفٹ مشائخ کے ہاتھوں دے دیں گے، اور اس لیے آپ شاید پوسٹر میں پائے ہوں گے تبدیلی بھی، اور دستار بندی کا یہاں اول دن سے پروگرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سلف صالحین سے نہیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دستار بندی سے متعلق ایک چیز تھی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے شیخ کا پیغام آ گیا ہے، شیخ محمد رمضان حاجری صاحب کا، تھوڑی دیر میں آپ کو سنایا جائے گا، اور شیخ بدر ناصر العنزی جو سعودی ایمبیسی میں ملحق دینی ہیں، انہوں سے بھی رات میں گفتگو ہوئی، تو کہا صبح میں یاد دلاؤ، میں براہ راست ایمبیسی سے دلی سے خطاب کروں گا پروگرام میں، تو ہمارا پروگرام جاری رہے گا، جیسے وہ وقت دیں گے چند جملے ان کے بھی ہم سنیں گے تاثرات، اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ نورالعین صاحب سلفی حفظ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح تیار کی ہے، اسعاف القاری، اور پوری دنیا میں یہ خطہ مبارک پور حدیث کی خدمات میں ایسا تمیز امتیاز رکھتا ہے کہ آپ دیکھیں ترمذی کی شرح، اس کے بعد مشکات کی شرح، صحیح مسلم پر تعلیق ہے شیخ صفی الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بلوغ المرام کی شرح، اور پھر شیخ مشکات کی۔ دنیا میں اس قدر چھوٹی آبادی والا کوئی شہر یا قصبہ ایسا نہیں ہے کہ اتنی زیادہ خدمات ہوں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے ہمارے ان علماء اور مشائخ پر، اور اللہ سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، جو کام ہے وہ پورا ہو اور امت مسلمہ اس سے مستفید ہو۔ میں انہی باتوں پر پھر آپ کا ایک استقبال کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور اپنی بات ختم کر کے ہمارے جامعہ قرطبہ کے استاد بنیامین صاحب سے درخواست کروں گا کہ کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شکراً، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء و بارک اللہ فیک۔